بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی عمومیت اور وسعت کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ان کے غضب اور غصے پر غالب ہے، غصے کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، بھاری ہے. اسی کو مزید اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، کچھ لوگ قید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے. قیدیوں میں ایک عورت تھی، قد تحلب ثدیھا، جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی. تسعی، وہ دوڑ رہی تھی. دودھ اتنا زیادہ اس کی چھاتی میں آ رہا تھا کہ وہ ٹپک رہا تھا، چھلک رہا تھا، تو بے چین ادھر ادھر بھاگتی تھی، دوڑتی تھی. اذا وجدت صبیا فی السبی، جب وہ قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی، اخذت ہو، فوراً اس کو پکڑ لیتی، فالصقت ہو بطنہا، اور اس کو اپنے پیٹ سے، سینے سے چپکا لیتی، وارضعت ہو، اور اس کو دودھ پلاتی. تو ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا: تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں یا آگ میں ڈال دے گی؟ یہ عورت کو یہ گوارا ہوگا کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ ہم نے کہا کہ لا، نہیں. وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، وہ اس کو نہیں پھینکے گی، اپنے بچے کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر یہ نہیں ڈال سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کا یہ حال اس وقت ہے، اس کے اندر کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت ہے کہ وہ جب اس کی ممتا بھڑک رہی ہے، جوش میں آ رہی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھ رہی کہ سامنے والا بچہ وہ میرا ہے یا کسی اور کا. جو بھی مل رہا ہے اس کو بس چپکا لے رہی ہے، اس کو اپنی چھاتی سے لگا لے رہی ہے. تو غیر کے بچے کے ساتھ یہ حال ہے کہ ایک عورت کے اندر یہ ممتا ہے، یہ رحمت ہے کہ غیر کے بچے کو بھی وہ اپنے سینے سے لگا لینے پر آمادہ ہے جب اس کی رحمت بھڑک رہی ہے. تو یہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے کے مقابلے میں اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک یہ عورت، اس کے رحم کی حالت دیکھ لو، اس کی شفقت دیکھ لو کہ غیر کے بچے کو چپکا لے رہی ہے، تو خود کا، اس کے اپنے پیدا بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جو اس عورت کا اپنے بچے کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ ہے، مثال سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں، کہیں مقابلے میں، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بہت وسیع ہے. دنیا کی جتنی بھی ہمارے سامنے کوئی بڑی سے بڑی رحم دلی کی مثال آ جائے، اللہ کی بندوں کے ساتھ رحمت اور پیار اس کی مثال اور معیار اس سے بھی زیادہ بلند اور بھاری ہے.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ لن ينجي احدا منكم عمله، ہرگز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا پائے گا، کسی کو بھی اس کا نیک عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو بھی، آپ کے نیک اعمال جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں، تو آپ کے نیک اعمال بھی آپ کو نجات نہیں دلائیں گے؟ قال ولا انا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں، یعنی کسی کے بھی نیک اعمال اس کو نجات دلانے والے نہیں ہیں۔ اس کے خود عمل کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نیک کام اپنے کرنے والے کو جہنم کے عذاب سے نجات دلا دے، جنت میں داخل کرا دے۔ فرماتے الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمتہ، مگر جب کہ مجھ کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ عمل کے ساتھ جب اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی شامل، تب مجھ کو بھی میرا عمل نجات دلا دے گا، اور کسی بھی عام مومن کو اس کا نیک عمل نجات دلا دے گا۔ تو حاصل یہ کہ انسان کو، ایمان والے کو نجات دلانے میں ان کے نیک اعمال کا تنہا کوئی دخل نہیں ہے، جب تک کہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم صرف نیک اعمال کر لیں اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں کہ بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ سے رحمت کی بھیک نہ مانگیں، رحم کو نہ طلب کریں، شفقت کو نہ طلب کریں، اس کے بغیر نیک اعمال ہم کو کافی ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتے۔ اور تم لوگوں کا کیا؟ فرمایا خود مجھے بھی میرے نیک اعمال جب تک رحمت الہی ان کے ساتھ شامل نہ ہو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، نجات نہیں دلا سکتے۔ فسددوا وقاربوا، لہذا فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو۔ فسددوا، ٹھیک ٹھیک عمل کرو، میانہ روی، نہ شرعی طریقے کے مطابق اس سے ہٹ کر کرو، نہ عمل کی جو کیفیت اور مقدار بتائی گئی ہے اس میں کمی کرو، نہ زیادتی کرو۔ وقاربوا، اور ثواب کے طالب بنو۔ وغدوا وروحوا، اور دن کے ابتدائی حصے میں نیکی کرو۔ وروحوا، اور شام میں نیکی کرو، دن کے آخری حصے میں۔ وشیء من الدلجتی، اور کچھ رات کی تاریکی میں بھی، رات کی تنہائی کا وقت ہے جو تہجد کا وقت ہے، کچھ نہ کچھ نیکی ان اوقات کے اندر بھی کر لو۔ انسان کی نیند کھل جائے ان اوقات کے اندر، نہیں کھڑا ہو سکتا، بستر نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک علماء نے سہولت دی ہے، لکھا ہے کہ آدمی لیٹے ہی لیٹے چند مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور استغفار کے کلمات بھی پڑھ لے تو وہ بھی تہجد کے وقت عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی اس کی صحیح تہجد کے وقت میں لکھی جائے گی، استغفار لکھا جائے گا۔ اس لیے وہ وقت کوشش یہ کرو اعتدال کے ساتھ کہ دن کے ابتدائی حصے میں بھی نیکی ہو، آخری حصے میں بھی ہو، اور کچھ نہ کچھ تاریکی کے اندر بھی ہو۔ والقصد، اور میانہ روی کو اختیار کرو، میانہ روی کو لازم پکڑو، درمیانہ چال چلو۔ یہ نہیں کہ آج بہت جوش میں آئے، بہت عمل کر لیا، پھر کل سے چھوڑ کر بیٹھ گئے، یا عمل کے اندر گھٹاؤ بڑھاؤ کرنے لگے۔ القصد، میانہ روی کے اندر ساری چیزیں داخل، اعتدال کے ساتھ جو فرائض ہیں اپنے وقت ہے ان کے تو نبھانا ہی ہے، لیکن فرائض کے علاوہ جو عبادت کرنا چاہتے ہو، نفل وغیرہ، وظائف وغیرہ، تو ان کی ایک مقدار چاہے کم ہی صحیح
متعین کر لو اور پابندی کے ساتھ چلاؤ. یہ نہیں کہ جوش میں ایک دن آئے اور ہزاروں ہزار مرتبہ تسبیح پڑھ دیا اور پھر اس کے بعد فرائض بھی غائب ہو گئے. تو یہ نہیں، القصد، اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرو. اور دوسرے جو عمل کرو وہ سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو، دین کے دائرے کے اندر ہو، تب لوگو تو تم رحمت الہی تک پہنچ جاؤ گے. یعنی عمل کے ذریعے ہی انسان رحمت الہی کا مستحق ہوتا ہے. بغیر رحمت الہی کے عمل کام نہیں دے گا، اور عمل بھی حاصل ہوگی رحمت الہی کے ذریعے. یہ بھی نہیں کہ کوئی عمل چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ عمل سے کیا ہوگا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے عمل کا بھی دخل ہے. عمل انسان کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو اب انسان کا بیڑا پار ہوگا. کہا جائے گا کہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوا، عمل بہانہ بنی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا، اور پھر اس رحمت الہی سے انسان جہنم سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. تو اس حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کا بھی رد کر دیا، اس کی نفی فرما دی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ عمل نجات دلانے والے نہیں ہیں بغیر رحمت الہی کے، تو پھر عمل کی ضرورت ہی کیا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ نہیں، اخلاص سے کرو، میانہ روی کے ساتھ کرو. عمل کے اندر اخلاص ہو اور میانہ روی ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو. اور آخری جملے فرمایا کہ ایک مقدار اور تسلسل کے ساتھ ہو، چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن روزانہ کرو. تو اس طریقے سے عمل کرنے سے تم رحمت الہی تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور جب رحمت متوجہ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ بندہ اللہ کی رحمت سے نجات پا جائے گا اور جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے گا. تو دونوں طریقے سے، دونوں پہلو سے بیان فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار ہے. نہیں، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یوں ہی بیکار بیٹھ کر رحمت الہی کا انتظار، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ کتاب و سنت کی غلط تشریح ہے اور اس کو نہ سمجھنا ہے. اصل اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دینا ہے وہ عمل کو بیکار اور بے فائدہ بتلانا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی کے بغیر کوئی بھی نیک عمل مفید نہیں ہے. گناہ سے توبہ تو ہوتی ہی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. ایسے ہی رحمت الہی نیکی کو بھی مؤثر بنانے میں رحمت الہی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ گناہ ہوا ہے تو اس سے توبہ ہوگی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، گناہ معاف. ایسے ہی نیک عمل کیا، نیک عمل کارآمد ہو جائے، اس کا ہمیں نتیجہ مل جائے تو یوں ہی نہیں مل جائے گا نیکی کیا نتیجہ مل جائے گا، بلکہ نیکی کے بعد اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت متوجہ کرتے ہیں، پھر اس عمل کے اندر پاور ہوتا ہے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھ لیا جائے کہ پورے وائرنگ اور کنیکشن ہو گیا اور بلب بھی لگ گیا، ٹیوب لائٹ بھی لگ گیا، لیکن ٹیوب لائٹ کے صرف لگ جانے سے اجالا نہیں ہوگا. جب مین پاور سے مین لائن جب جوڑی جائے گی تب اس کے اندر لائٹ پیدا ہوگی، روشنی ہوگی. تو یہ مین پاور، یہی مثال ہے رحمت الہی کی. پورا سارا انتظام کر لیں، نیک عمل کر لیں، اور پھر اس میں رحمت اللہ کی نہ شامل ہو سکے، خدا نہ کرے ہماری بد نصیبی اور بدبختی سے، تو یہ نیک اعمال ہم کو کام نہیں دیں گے. جس طریقے سے تمام تر لائٹ کے انتظام کے بعد اصل مین پاور اور کنیکشن نہ جوڑا جائے تو ٹیوب لائٹ نہیں جلے گا، ایسے ہی ہمارے نیک اعمال میں جب اللہ کی رحمت کا پاور نہیں جڑے گا وہ کوئی کام کے نہیں ہے، وہ کوئی لائٹ پیدا نہیں کریں گے. اور آخری الفاظ کے ذریعے یہ بھی پیغام دے دیا کہ عمل کے اندر لائٹ کیسے پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت کا پاور کیسے جڑے گا. عمل اعتدال کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، میانہ روی کے ساتھ ہو. ایسا نہیں کہ آج اپنے اوپر بہت تھکا لیا، نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال کر عبادت کروا دی اور پھر کل تھک کر بیٹھ گئے، دن بھر فرائض کو چھوڑ کر سوئے پڑے رہے. یہ اعتدال نہیں ہے. عمل تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، تسلسل ہو، وہ مؤثر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ دن کے ابتدائی حصہ یعنی صبح میں، آخری حصہ رات میں، اور پھر کچھ رات کی تاریکی میں، ان اوقات میں بھی اگر کچھ نہ کچھ نیکیاں ہو جائیں
تو اس کے ذریعے سے فرمایا کہ تم رحمت الہی تک پہنچ جاؤ گے، یعنی تمہارے تمام نیکیوں میں اب اللہ کی رحمت کے پاور کا کنیکشن جڑ جائے گا۔ اب ان اعمال کے ذریعے جب کہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت مل گئی، اب انسان کو نجات مل جائے گی، ورنہ نرا عمل جیسے چاہے کیسے کر لیں، سنت کے خلاف کر لیں، آج بہت زیادہ کر لیں، کل چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ایسے اعمال میں اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی، اور جن اعمال میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتے۔ تو رحمت الہی حدیثوں کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت عام بھی ہے اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ ضرورت کی چیز کا اللہ کا ایک عام ضابطہ ہے، انسانی ضرورت میں دنیا کے اندر جن چیزوں کی عام ضرورت ہے، بلا کسی تفریق ہر مخلوق کو ضرورت پڑتی ہے، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو عام کر رکھا ہے۔ پانی کو بہت عام کر رکھا ہے، دنیا کا 3 حصہ پانی ہے، باقی 1 حصے پر خشکی ہے، پوری آبادیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں لے لیجیے، نمک بہت عام ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے اس کو بہت عام کیا ہے اور سستا کیا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی رحمت ہم سب کی آخرت کی سب سے زبردست پونجی اور کرنسی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی عام کر رکھا ہے، اور یہ جب ہم حاصل کر لیں گے تو ہم جو بھی نیک عمل کریں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ ملے ہوئے نیک اعمال ہم کو نجات دلائیں گے اور آخرت میں کامیاب فرمائیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا الا برحمت اللہ، رواہ مسلم۔ وہی مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرائے گا اور نہ اس کو جہنم سے پناہ دلائے گا۔ کسی کا عمل نہ اس کو جہنم میں لے جائے گا، نہ جنت میں لے جائے گا اور نہ جہنم سے بچائے گا۔ ولا انا، صرف تمہیں کو نہیں، فرمایا کہ اور مجھے بھی نہیں، میرا عمل بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، میرا عمل بھی مجھ کو جہنم سے نہیں بچائے گا، الا برحمت اللہ، مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ جب اس عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی تب انسان کو جہنم سے نجات مل سکتی ہے اور جنت میں داخل ہو پائے گا۔ تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے، صرف دنیا کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کے اندر، قرآن کی بہت سی دعاؤں کے اندر جہاں جنت کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا، جہنم کو سے پناہ مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا، بہت سی ضروریات مانگنے کا ڈھنگ سکھائی گئی، اسی میں خود اللہ کی طرف سے اللہ سے رحم اور رحمت مانگنے کا بھی ڈھنگ سکھا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ قرآن کی یہ دعا سکھلائی گئی ہے، پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے، ورحم، اور ہم پر اپنا رحم کا معاملہ کیجیے، اپنی رحمت ہمارے شامل حال کیجیے، آپ بہترین رحمت بھیجنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو رحمت مانگنے کی بھی ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے، تو اللہ سے ہمیں رحم بھی مانگنا ہے۔ اے اللہ، ہمارے نیک اعمال جو ہم سے ٹوٹے پھوٹے ہوئے گئے کر لیا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیجیے، اس عمل کے اندر اپنی رحمت شامل حال کر دیجیے، تاکہ ہم آپ کی رحمت کے صدقے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کی رحمت بھی ہمیں مانگنا ہے، اور عمل کو سنت کے مطابق اعتدال اور پابندی سے کرنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها، رواہ البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اسلام لے آئے، کفر میں تھا، اسلام قبول کر لیا، فحسن اسلام ہو، پھر اس کا اسلام اچھا ہو گیا، یعنی وہ پورے سچے دل سے پکے طور پر ایمان لایا ہے، ایسا نہیں کہ پھر اوپر لے آیا اور بہت سے اندر کفریہ باتوں کو چھپائے ہوئے ہے،
یعنی اس کا ایمان، اس کا اسلام نفاق سے پاک ہے، بالکل خالص اسلام لایا ہے۔ تو ایسا اسلام لایا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ہر گناہ کو درگزر کر دیتے ہیں جو اس نے پہلے کر رکھا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے جو اس سے گناہ ہوا ہے، جتنے بھی ہوئے، سب سے بڑا تو شرک اور کفر کا گناہ ہے، سب کے سب جب اسلام سچے دل سے لے آیا، دل میں ذرا بھی نفاق اور شک نہیں ہے، پکا مسلمان ہو گیا ہے، تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کفر و شرک کے زمانے کے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاص، اور پھر اسلام کے بعد، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد بدلے کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاص، اسلام کی برکت سے پچھلے تمام گناہ معاف، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب بدلہ ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ، برائی کا بدلہ۔ یہ تو ایک اسلام کا ایک انعام تھا کہ جیسے ہی پکے دل سے اس نے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، کفر و شرک کا سارا گناہ اسی سے معاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسلام لانے کے بعد مسلمان نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب قصاص ہوگا یعنی بدلہ ہوگا، نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کرے گا، گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا ملے گی۔ نفس اسلام لانے سے کفر و شرک کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس کا اسلام لانے کے بعد وہ کھاتا نہیں کھولا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد دوسرے اور بہت سے گناہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے نہیں کہیں گے کہ تو نے جو ہے کہ کفر و شرک کیا تھا، نہیں، وہ پلہ اسلام لانے اس کے جانے تھے، وہ رجسٹر بند، وہ مٹا دیا گیا، ختم۔ اب اسلام لانے کے بعد جو کوئی گناہ کرے گا اور توبہ کیے بغیر چلا جائے گا تو اس گناہ کی باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن اسلام لانے سے پہلے والے زمانے کی گناہ کی اب پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، وہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سب درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی کو کہا وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاص، اور اسلام لانے کے بعد اب بدلے والی شکل ہوگی، بدلے کا معاملہ ہوگا، یعنی نیکی کرے گا تو اس کو اس کے نیکیوں کا بدلہ ملے گا، گناہ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس گناہ کی سزا ملے گی۔ آگے اسی کی وضاحت بھی کر، الحسنۃ بعشر امثالھا، اسلام لانے کے بعد اس کے بدلہ کیسا دیا جائے گا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، کہہ رہے ہیں کہ نیکی اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوگی، نیکی کا بدلہ اس ایک نیکی کے 10 گنا یا 700 گنا تک لکھا جائے گا۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اب اگر مسلمان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کا ثواب ادنا درجہ ہے کہ 10 گنا لکھا جائے گا، ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ آخریت نہیں ہے، 700 تک لکھا جائے گا۔ اور بھی قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر آیا ہے، یہاں بھی اشارہ کیا الی اضعاف کثیرہ، 700 بھی یہ آخری نہیں ہے، بلکہ کرنے والے کی مشقت، اس کے اخلاص اور لگن اور عمل کے مستحبات اور آداب کی جتنی زیادہ رعایت ہوگی اس اعتبار سے اس کے اجر کے اندر اور بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کم سے کم درجہ ہے کہ کوئی مسلمان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ تو یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل اور عمل کی کیفیت کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑا پکا خلوص ہے، للہیت ہے، تو حکم دیتے ہیں کہ اس کو 700 سبحان اللہ کا ثواب لکھ دو۔ کسی کا اور زیادہ ہے تو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، آخری بڑھانے کی حد کیا یہ نہیں بتلایا، یہ کم سے کم درجہ ہے، سب سے کم 10 اور اس سے اوپر بڑھ کے 700 گنا، اور پھر اس سے زیادہ کسی کی خلوص اور للہیت بڑی ہو تو ایک نیکی کو کہاں تک بڑھایا جاتا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی رحمت ہی کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دیتا ہے، 700 کا دیتا ہے، اس سے زیادہ کا دے رہا ہے۔ الی اضعاف کثیرہ والسیئۃ بمثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل سے دیتے ہیں۔ بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گالی دیا ہے تو ایک گالی کا ثواب ملے گا، گناہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک گالی دیا تو اس کو 10 کا چڑھا دیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ، شفقت ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ کہ وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 700 گنا نیکی لکھ رہے ہیں، ایک کا 10 دے رہے ہیں، 700 دے رہے ہیں اور بڑھا دے رہے ہیں۔ لیکن وہی بندہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے
تو ایک غلطی پر ایک ہی اس کی برائی یا گناہ لکھی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ گناہ کا ایک گناہ کیا تو اس ایک گناہ کو بھی لکھیں کہ الا ان یتجاوز اللہ عنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ بھی معاف کر دے، توبہ کی وجہ سے، چاہے بغیر توبہ کے عذرائے فضل، جیسا کہ ہوتا ہے بہت سے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے انسان سے کوئی گناہ چھوٹا موٹا ہو گیا، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، یا نماز کا وقت نہیں تھا کوئی دوسرا نیک کام کر لیا، تلاوت کر لیا، اور بھی کوئی نیک کام کر لیا، تو حدیث میں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ایک گناہ کیا تھا لیکن اس کے بعد فوراً نیکی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس بعد والی نیکی کی برکت سے یہ ایک بھی مٹا دیتے ہیں، یہ گناہ مٹا دیتے ہیں، لیکن نیکی کبھی مٹائی نہیں جاتی۔ نیکی انسان کی ہمیشہ باقی رہتی ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے۔ انسان آج نیکی کر رہا ہے، مان لیجئے کہ درمیان میں کچھ دنوں تک وہ نیکیوں کو چھوڑ دے، گناہ میں لت پت ہو جائے، اب اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ اب جب توبہ کرتا ہے تو درمیان میں جو اس نے جتنا گناہ کیا ہے، توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جہاں نیکی شروع کیا پھر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو اس نیکی سے پہلے جو اس کا گناہ والا زمانہ تھا، اور اس گناہ سے پہلے جو نیکی والا زمانہ تھا، اس گناہ کے نحوست سے یہ نیکیاں مٹتی نہیں ہیں۔ بعد میں اس نے توبہ کر لیا، گناہ بیچ میں سے مٹ گئے، اب نیکیاں کر رہا ہے تو پھر نیکیاں، اور پہلے کی نیکیاں سب شامل رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ رحم کا ہی تو معاملہ ہے کہ بندہ برائی کرتا ہے تو اولاً دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ فوراً لکھتے بھی نہیں ہیں، فرشتے سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اتنی سہولت کا معاملہ ہے۔ اور نیکی کرنے پر فوراً نہیں لکھی جاتی ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی فوراً لکھ لو، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دل کا حال دیکھ کر 10 گنا 700 گنا یا اس سے زیادہ لکھواتے ہیں۔ تو نیکی تو صرف ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ ایک نیکی فوراً نیت پر لکھوا دیتے ہیں، ارادے پر لکھوا دیتے ہیں، اور گناہ ارادے پر نہیں لکھا جاتا ہے۔ بندہ جب کر لیتا ہے اور وہ بھی فوراً نہیں لکھا جاتا، مہلت دی جاتی ہے کہ شاید توبہ کر لیں۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ پلٹنے والا نہیں ہے، توبہ کرنے والا نہیں ہے، تو اب حکم ہوتا ہے کہ اس کی ایک گناہ لکھ لو۔ تو یہ بھی شفقت ہے، رحمت ہے کہ ایک گناہ کو ایک ہی لکھواتے ہیں۔ اسی کو کہا وَالسَّیِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور برائی کے بدلے ایک برائی لکھی جاتی ہے، إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، ہاں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر کر دے، معاف کر دے، تو وہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الحسنات والسیئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں اور برائیوں کو لکھواتے ہیں، فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، نیکیاں اور برائیاں لکھواتے ہیں۔ لہذا جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم يعملها، ابھی اس کو کیا نہیں ہے، دل میں خیال آیا کہ 100 روپیہ ہمیں کسی غریب کو صدقہ کرنا ہے، یا آج سے ہمیں اب نماز شروع کرنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یا ارادہ کیا کہ ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے، یا 1 گھنٹے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی بھی نیکی کا خیال آیا کہ ہم یہ کریں گے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، کتب اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ اس کے لیے اپنے پاس اس ارادے کو ایک مکمل نیکی کے طور پر لکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس کی ایک نیکی ابھی لکھ لو، مکمل ایک نیکی۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کر لے، دل میں خیال آیا کسی بھی نیکی کا اور اس پر عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس بندے کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں کے طور پر لکھواتے ہیں۔ اس ایک نیک عمل کا
10 گناہ لکھواتے ہیں، 10 نیکیاں لکھواتے ہیں 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی زیادہ تک، اخلاص اور للہیت اور بندے کی قلبی توجہ کے اعتبار سے جتنا چاہتے بڑھواتے، ایک عمل پر، ایک نیکی پر۔ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، دل میں کسی گناہ کا خیال آیا تھا کہ یہ کروں گا، مثلا چوری کا خیال آیا، لیکن ارادہ ہی رہا، اس نے پھر عملاً چوری کی نہیں، تو فرماتے ہیں کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ اس کو، اس بندے کے لیے اپنے پاس مکمل ایک نیکی لکھواتے ہیں۔ دل میں گناہ کا خیال آیا اور نہیں کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ شفقت ہے، چونکہ بندے نے نیکی، جو دل میں گناہ کا خیال آیا تھا، لیکن پھر اس کو اللہ کی عظمت کا استحضار ہو گیا کہ نہیں، کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اللہ کے ڈر سے اس نے نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جائے۔ تو گویا برائی کا جو ارادہ کیا تھا اور برائی نہیں کیا، یہ بھی آئی گئی بات ختم نہیں۔ برائی نہ کرنے پر، جس برائی کے کرنے کا ارادہ کیا تھا اور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک نیکی لکھواتے ہیں۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، کرے کہ پر اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے، فَعَمِلْهَا، اور برائی کر بھی لے، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک برائی لکھواتے ہیں۔ برائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیسے شفیق ہیں کہ کوئی برائی کرتا ہے تو جتنی کیا اتنا ہی لکھا ہے، تاکہ اس کے گناہ کا رجسٹر بھاری نہ ہو، اور نیکی ایک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 اور 700 لکھوا دیتے ہیں، تاکہ اس کا نیکی کا ترازو بہت وزنی ہو جائے اور گناہ والا دب جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو اٹھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور بہانے سے نواز رہے ہیں۔ یہاں تک آ گیا کہ دل میں برائی کا ارادہ آیا اور نہیں کیا، پیچھے ہٹ گئے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ایک نیکی لکھو، تاکہ اس کا نیکی کا رجسٹر بھاری ہو جائے، موٹا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا نوازنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی ہماری طرف متوجہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر خدا نہ کرے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ٹھہرا دیے جائیں، تو یہ ہماری اپنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کی طرف سے رحمت کو لٹانے میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ان نبوی فرمان کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نیت، کسی نیکی کا خیال آ جائے، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیا نیت کرنا تو ہے نہیں، سچے دل سے آپ نیت کر لیجئے، آپ نیت کرنے کی کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور نیکی کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ اور اگر بالفرض توفیق نہیں مل سکے لیکن نیت آپ کی پکی تھی، تو نیت کرنے میں کیا حرج ہے، ثواب تو مل رہا ہے اس پر بھی۔ اور حدیث میں فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ بھی نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی نہ ہو کسی نیک عمل کے کرتے وقت، عمل چاہے کتنا بڑا ہو، کتنا اچھا ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، نیت کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے جہاں صرف نیت ہی نیت ہو، عمل نہ ہو سکے، تو وہاں بھی ثواب ملتا ہے، اور جہاں نیت اور عمل دونوں شامل ہو جائیں تو نور علی نور، اور جہاں صرف عمل ہو نیت ہی نہ ہو تو وہاں بھی کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، وہ عمل بیکار ہے۔ تو نیت ضرور بہرحال ہمیں ہر روز کرنی چاہیے، چاہے اس کے مطابق عمل نہ ہو سکے نہ صحیح، لیکن نیت کا تو بہرحال ثواب ملے گا۔ ہاں، صرف نیت پر جو ثواب ملا، وہ نیت کے بعد عمل پر جو ثواب ملے گا وہ اس سے کم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے صرف نیت کیا ہے، عمل نہیں کر سکا، اور ایک آدمی نے نیت بھی کی اور پھر عمل بھی کیا، ظاہر ہے کہ اس کا اجر بڑھ جائے گا، ایک نفس نیت کرنے کا ملے گا، اور عمل کرنے پر پھر 10 گنا ملے گا کم سے کم، مزید اخلاص ہوگا تو 700 اور اس سے بھی زیادہ، کتنا اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر 700 بھی بڑھا کر مل جائے تو یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف تصور کرنے سے، توجہ ڈالنے سے اعمال کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ ذرا ان چیزوں کو ہم غور کریں اور پھر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم گویا 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس ایک معمولی جو ضابطہ ہے کہ 1 پر 10 گنا ملتا ہے، تو گویا ہم نے 1 نماز ادا کر کے 10 نماز کا ثواب پایا، اور ہمارے اندر
اللہ کے لیے بہت زیادہ خلوص اور للہیت ہے تو 700 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک نمازوں پر 700 نمازوں کا ثواب، 10 نمازوں کا ثواب، اب روزانہ 5 وقت جوڑ لیجیے آدمی، 700 کے اعتبار سے 3500 نمازیں، تسبیحات اگر ہیں، دیکھنے میں ہم 33 پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے وقت، لیکن اللہ کے یہاں 10 لکھی جا رہی ہیں، 700 ایک دانے پر لکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کبھی ہم بیٹھ کر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دل اور لگے گا، نیکی کی رغبت اور بڑھے گی۔ تو بظاہر دیکھنے میں ہم بہت چھوٹا کر رہے ہیں، 33 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ 10 گنا اور 700 گنا لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ ان احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی انہی وسیع رحمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو بیان فرمایا ہے تاکہ بندوں کے اندر رغبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کا شوق پیدا ہو کہ اللہ اتنا نوازتے ہیں، کیا ہم ادھر ادھر دنیا کے کاموں میں صرف لگے ہوئے ہیں، ذرا اللہ کی طرف بھی دھیان دیتے جو ہمیں 1 کا 10 دیتا ہے، 700 دیتا ہے۔ اور چلتے پھرتے آدمی بہت سے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر سکتا ہے جس پر بڑے بڑے اجر و انعام کا مستحق بن جائے گا۔ تو ہر وقت ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج بھی ہیں، اور ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ مل جائے۔ اس کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا کہ اعتدال ہو، میانہ روی ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ کچھ دن کے ابتدائی حصے میں کر لو، کچھ دن کے آخری حصے میں کر لو، اور رات کی تاریکی کے وقت میں بھی شیئن کا لفظ ہے، بہت معمولی اور تھوڑا سا بھی اگر ہو جائے، جس کو فقہاء اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیند کھل گئی صبح صادق سے پہلے اور لیٹا استغفر اللہ سبحان اللہ بھی چند مرتبہ یوں ہی لیٹے بے وضو پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ رات کی عبادت کرنے والوں کا اجر ثواب پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ فرمان نبوی سننے اور سنانے کو قبول فرما، یا اللہ اس کی روح ہمارے اندر پیدا فرما، اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پوری فضا کو، پورے عالم کو، پورے ماحول اور معاشرے کو فرمان نبوی کے سانچے میں ڈھال دیں۔ یا اللہ سنت کے آئینے میں سنت کے رنگ میں پورے معاشرے کو ملون فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قدم قدم پر دستگیری فرما، رہبری فرما۔ یا اللہ اپنا فضل شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کے ساتھ اپنی رحمت شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما، جنت میں داخلہ ہم سب کا مقدر فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ آپ کے صدقے میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی حقیر دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا